اسی طریقے سے والدین کی اطاعت بھی کما حقوں نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا آپ کیا ہے، ضعیفی میں، ان کے بڑھاپے میں ذرا سا ان کے ہم سہارا کیا بن جاتے ہیں، دنیا میں ہم بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں. اور ذرا سا اللہ نے ہمیں ترقی کیا دے دی، ہم والدین کو اپنے سے پست اور ذلیل سمجھنے لگتے. یہ میرا مشاہدہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. لیکن آپ قرآن کی تعبیرات پر غور کریں، قرآن کو پڑھیں، اور کتنی خوبصورت تعبیر جب اللہ نے اپنے والدین اور والدین کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا تو کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے پروں کو سمیٹ لو، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو سیکوڑ لو. آپ توجہ فرمائیں، قرآن مجید کی اس تعبیر پر غور کریں. قرآن مجید نے کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ جب جاؤ تو اپنے پروں کو سمیٹ لو. دیکھیے، جب پرندہ اڑنا چاہتا ہے تو اڑتے وقت پرندہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، اور جس قدر وہ پروں کو پھیلاتا چلا جائے گا بلندیاں اسے نصیب ہوتی چلی جائیں گی. یعنی انسان جب اپنے والدین کے پاس اٹھنا چاہے تو اپنے پروں کو خوب پھیلائے، اتنا پھیلائے کہ عالم بن جائے، متقی بن جائے، آیت اللہ بن جائے، علامہ بن جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے. اللہ چاہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سے ہٹو تو اپنے پروں کو پھیلاؤ. لیکن خاصیت کیا ہے، جب پرندہ دوبارہ زمین پر اترتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹتا ہے. جیسے جیسے پروں کو سمیٹتا ہے زمین پر آ جاتا ہے. اللہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ والدین کے سامنے نہ رہو تو جتنا من میں آئے اڑو، مگر جیسے والدین کے سامنے اڑنا بند کر دو. آپ والدین کے سامنے صرف ایک مطیع فرزند کے عنوان سے بیٹھ جاؤ. یہ قرآن ہم سے